اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صحیح بخاری کی جلد اول میں سے ہم نے آج تک حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 5 کا مطالعہ کیا۔ ہم نے اس کی عربک ترجمہ اور اس کے فوائد پڑھے۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم حدیث نمبر 6 کی عربک ترجمہ اور اس کے فوائد پڑھیں گے۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر موضوع کیا ہے، یعنی اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا اور پھر ہر رمضان میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، آ کر آپ سے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ اور اس کے اندر جو صفت بیان کی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی کوئی مال آتا تھا، مال غنیمت کا ہو یا کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہو یا کچھ بھی مال آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے پہلے اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ کی صفت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز رفتار، جس طرح آندھی آتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھاتے تھے صدقہ کرنے میں۔ جیسے آپ کے پاس مال آتا فوراً سے پہلے آپ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں آپ کو قرآن مجید میں سے صورتوں کے اندر سے کوئی 4-5 حوالے دوں گا کہ صدقہ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اللہ پاک نے اس پر کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجواد الناس وقان اجواد ما یکون فی رمضان حین یلقہ جبرائیل علیہ السلام وقان یلقہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسوہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجواد بالخیر من الریاح المرسلات، راہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے یا آپ سے ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی ہوئی آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ اس کے فوائد میں آتا ہے کہ اس حدیث کی باب سے بابس یعنی خاص طور پر مناسبت ہے کہ جتنا حصہ قرآن کا نازل ہو چکا ہوتا اتنا حصے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے دور کرتے۔ آخری سال یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے 63 ایئرز میں، تو اس وقت آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا تاکہ مجموعی طور پر پورے قرآن کی یاد دہانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو خاص طور پر آپ جو ہے نا سخاوت فرماتے تھے،
اور جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے یعنی رمضان کی ہر رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید جو ہے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا قرآن پاک آپ سنتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تو 2 مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا تاکہ اس کی اچھی طرح سے یاد دہانی ہو جائے۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 6 کی عربک، اس کا ترجمہ اور اس کے فوائد پڑھے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ حوالے بیان کرتا ہوں صدقات سے، کہ اللہ پاک نے صدقہ کرنے کے کتنے فوائد جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں سے کچھ حوالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2، اس کی آیت نمبر ہے 263، 263 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، قول یعنی کہ بات کہنا، معروف نرم بات کہنا، و مغفرۃ معاف کر دینا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من سے صدقہ صدقے سے، یتبعها اذن کہ جو بعد میں ایذا دے، تکلیف دے، واللہ غنی حلیم اور اللہ پاک بے نیاز اور بردبار ہے۔ پھر اسی طرح یہی صورت جو ہے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2، اس کی اللہ پاک آگے آیت نمبر 76 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ٹھیک ہے، یمحق اللہ ربا کہتے ہیں سود کو، ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار، کفار اثیم کسی بھی گناہ گار سے اللہ پاک محبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود، ربا کہتے ہیں سود کو، آگے صدقات تو آپ کو پتہ ہے صدقے کو، واللہ اللہ لا نہیں کرتا، یحب حب کہتے ہیں عربک میں، حب کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک جو ہے نا محبت کے لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لا یحب کہ اللہ پاک مدد نہیں کرتا، اللہ پاک محبت نہیں کرتا، لا یحب کل کفار اثیم اللہ پاک محبت نہیں کرتا کسی ناشکرے اور گناہ گار سے۔ ٹھیک ہے، اب آگے سورت نمبر 2 کے ہی اندر اللہ پاک آیت نمبر 280 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 280 سورۃ البقرہ ہی کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، یعنی آپ نے کسی کو اگر صدقہ دیا ہو، یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہو، کیونکہ قرض جو ہے یہ بھی صدقے کی ہی ایک علامت ہے، یا صدقے میں سے ہی ایک جو ہے اس کی ایک فارم ہے، اس کا ایک جز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے کچھ مہینوں کے لیے یا 2 مہینوں کے لیے یا 1 مہینے کے لیے مجھے آپ ادھار دے دیں، میں آپ کو نیکسٹ منتھ دے دوں گا، اور اگر اس کے پاس آپ کو پیسے واپس کرنے کے لیے نہیں ہوتے تو آپ اس کے یعنی کہ قرض کے اندر کچھ دیر کے لیے معافی دے دیں، آپ کہیں کہ چلیں آپ کے پاس اس مہینے نہیں ہے، چلیں آپ اگلے مہینے دے دیں۔ تو اسی بات کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں، وَإِن كَانُوا ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے، 280 نمبر کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کے لیے مہلت دے دو، اسرتن فنظرہ الا میسر، یعنی کہ جب وہ تنگی کے حالت میں ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنگ دست ہے، الا
مئی سراتن کہ جب اس کے ساتھ آسانی ہو جائے، اس کو آسانی تک کے لیے اس کو مہلت دے دو، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہے یا اگر تم اس کو جانتے ہو، اور صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اور اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو، یعنی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ پاک صدقہ کرنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے، زکوٰۃ دینے والوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تو آپ اس بارے میں اور زیادہ اپنے صدقات کو، خیرات کو، اللہ پاک اپنے صدقات کو، خیرات کو بڑھا دو تاکہ اللہ پاک کے آپ محبت والے بندوں میں، خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے سورت نمبر 30 ہے، سورت الروم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے 39 نمبر آیت میں، اور 30 نمبر کی یہ سورت ہے، ہم اس کو نکالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سورت الروم آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المعضفون. ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ پاک میری غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے. وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کا مال میں، تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھا کر تم حاصل کرو، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم صدقہ، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، تو وہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کا مال اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وما آتوکم من ربا، کہ تم جو لوگوں کو سود پر دیتے ہو، ربا آپ کو میں نے بتایا سود پر دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، کہ لوگوں کے مال کے اندر تم بڑھا کر واپس لو، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے سامنے نہیں بڑھتا، یا اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا تمہارا. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ اللہ پاک کے فرما رہے ہیں کہ جو تم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ میری رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دیتے ہو، تو بے شک وہی مال ہے جو کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک ہمیں واپس دے گا. لیکن اس بات کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے. جب ہمیں اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم نے جو صدقات، خیرات دنیا میں کیے ہوں گے، اللہ پاک ہمیں وہی ہمارا جو ہے نا صدقات، خیرات کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک ہمیں واپس دے گا. اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو ہم بغیر ریاکاری کے صدقہ اور خیرات کریں اللہ کی راہ میں. آمین ثم آمین. اسی طرح ایک اور حوالہ ہے سورۃ الحدید کا، سورت نمبر 57 آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم سورۃ حدید نکالتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی، اسی طرح سورۃ الحدید 57 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جو اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے اور ثواب ہے. انا، بے شک، ان المصدقین، یہ مصدقین یعنی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، مصدقات مردوں کے لیے، جیسے میل اور فیمیل ہوتا ہے اسی طرح مرد اور عورت ہے. ان المصدقین والمصدقات، کہ جو بے شک صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور صدقہ کرنے والے مرد ہیں. اقرضوا اللہ قرضا حسنا، جو اللہ پاک کو خلوص نیت کے ساتھ قرض دیتے ہیں. قرض دینا مطلب اللہ پاک نے خود فرمایا کہ آپ مجھے دو، میں آپ کو 10 گنا دوں گا دنیا میں، اور آخرت میں اللہ پاک کئی گنا بڑھا دے گا. اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کئی گنا کتنا اللہ پاک ہمارے لیے بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے. الحمدللہ.
اور اسی طرح اللہ پاک ایک سورۃ المنافقون کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر جو ہے 10 ہے، سورۃ المنافقون 63 نمبر کا سورہ ہے۔ اس میں جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، وہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق میں سے دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، من قبلکم، کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس وقت تو کوئی مہلت نہیں ہے، اللہ پاک نے جو ہمارا ٹائم لکھ دیا ہے اس کے اوپر ہمارا خاتمہ ہونا ہے، اس پہ ہی ہم نے مرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات ہم اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیں تاکہ اللہ پاک ہماری آخرت کو بہتر کرے۔ الحمدللہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک اس کو قبول کرے، اور جو غلطی کوتاہی ہمارے سے ہوئی ہے جانے انجانے میں اللہ پاک اس کو بھی معاف فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں آج کی ہماری اس کوشش کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی تمام کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ میرے بھی والدین کے اللہ پاک گناہوں کو بخشے، ان کے ساتھ رحمت والا نرمی والا معاملہ پیش کرے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور جب ہم مرنے لگیں ہماری بھی زبان پر یہ کلمہ جاری فرمائے اللہ پاک، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔